الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہے اسمان پر نہ زمین پر تیری مثال، یکتا ہے تو غرض تیرا ثانی کہیں نہیں۔ ناظرین و مستمعین، آج عقیدہ توحید پر بات ہوگی۔ عقیدہ توحید تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ علم حاصل کر لو توحید کے بارے میں۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے 5 ٹاپک پر بات ہوگی۔ نمبر 1، توحید اور اس کی اقسام۔ توحید کا مطلب ہے وحد یوحد توحیداً، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے ایک کو ماننا، زیادہ کا انکار کرنا۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں، اپنی ذات میں، اپنی عبادات میں، اپنے اسماء و صفات میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی آگے 3 قسمیں ہیں: عقیدہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کو رزق دینے والا ہے۔ الوہیت کا مطلب کہ صرف اور صرف تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نام اور صفات بیان کی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو بغیر تکییف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تمثیل کے، تشبیہ کے واحد اکیلا ماننا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اور اس پر کئی دلائل موجود ہیں۔ ایک آیت سورہ مریم کی 65 نمبر، یہ تینوں توحید کی اقسام کو متضمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ توحید ربوبیت ہے۔ فاعبدہ واستبر لعبادتہ، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور حل تعلم له سمیہ، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے شرک اور اس کی اقسام۔ شرک اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں، اللہ کے ناموں میں، عبادات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اور اس کی آگے قسمیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تمام قولی مالی بدنی باتیں اللہ کے لیے ہیں، یہ کسی اور کے لیے ان کے اندر کسی کو شریک کر دینا یہ شرک ہوگا۔ تو شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، اس لیے اللہ تعالیٰ تمام قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی ہے اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا۔ تیسرا میرا ٹاپک یہ ہے توحید کے فوائد اور شرک کے نقصانات۔ توحید کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں جانا یقینی کر دیتا ہے۔ اور حدیث بطاقہ کہ ایک طرف ایک پرچی ہوگی کلمے والی، 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو یعنی توحید والے کلمے کو ان سب پر غالب کر دے گا۔ تو یہ فائدہ ہے توحید کا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں۔ تو جو شرک ہے اس کے کئی نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، پیغمبر کی شفاعت سے بندہ محروم ہوتا ہے، عذاب قبر بندے کو وہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ حوض کوثر سے بندہ محروم رہے گا، اور اس طرح جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے جو شرک کرتا ہے۔ تو اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ اور عقیدہ توحید کے حوالے سے معترضین کے اعتراض، یہ چوتھا ٹاپک ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ جہان اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ جس طرح موبائل ہے اس پر ویڈیو بن رہی ہے تو اس کے بنانے والے پر یہ موبائل دلالت کرتا ہے۔ یہ جہان بھی اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ ہم کس رب کی عبادت کریں، کتنوں کی کریں؟ تو ہم کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا زمین میں فساد پڑ جانا تھا۔ اور آخری میرا ٹاپک یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر کتب جو محدثین نے لکھی ہیں، کتاب التوحید ہے ابن مندہ کی، اور کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نجدی کی،
اور اس طرح کتاب التوحید میں امام بخاری صحیح بخاری کے آخر پہ لائے ہیں۔ عقیدہ واسطیہ جو امام ابن تیمیہ کی ہے، شرح عقیدہ طحاویہ یہ امام محمد بن ابی العز الحنفی کی ہے، اور اردو کے اندر تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل شہید کی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ السلام علیکم۔